جی ہم واپس آ چکے ہیں. ثواب بھی جواب بھی میں ہم کھیل رہے ہیں اور آخری یعنی کہ لاسٹ راؤنڈ جو ہے ہمارا وہ رہ گیا ہے. بس جو جانے وہ جیتے. اور اس راؤنڈ میں جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اکثر آگے نکل جاتے ہیں اور جو آگے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اپنا دماغ حاضر و ناظر جان کر اور آپ نے جواب دینا ہے. اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو تو ضرور بزر بجائیے گا, اگر نہیں آتا ہو تو پلیز نہ بجائیے گا, کیونکہ کچھ لوگ بزر بجانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا. ٹھیک ہے تو شروع کریں. جی بالکل شروع کریں. جی تیار ہیں آپ لوگ؟ گھنٹیاں بجا کے دیکھ لی آپ نے؟ جامعۃ الرشید والوں کی بزر نہیں بج رہی. ابھی تو بج رہی ہے. تار پہ تو نہ کھڑا ہونے کے لیے جناب. اچھا اوکے جی شروع کرتے ہیں. شعبے کے لحاظ سے ڈاکٹر عبد القدیر کون سے سائنسدان تھے؟ فزسسٹ اور کیمیکل؟ بی نیوکلیئر سائنٹسٹ. بی جی فزسسٹ ہے. جواب درست. یوم تکبیر کے دن چاغی اے. کیا پوچھ رہا تھا میں؟ یوم تکبیر کے دن چاغی کے مقام پہ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ڈانس تھوڑا ہی ہوا ہوگا, سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا. آگے سوال تو سن لو میرے بھائی, بس میں ان سے بات نہیں کرتا. دیکھو سوری بولو بھائی کو, سوری بولو بھائی کو, پاس بول دو. چلو پاس بلاؤ بھائی کو, پاس بلاؤ بھائی کو. جواب سے سوال سنیں کہ میں بول کے آ رہا ہوں. یوم تکبیر کے دن چاغی کے کس مقام پر دھماکے کیے گئے تھے؟ پہاڑ تھا ایک کوہ سفور. عرب میں کہاں چلے گئے بھائی سفورہ لے کے؟ نہیں روحی من راسکوا راسکو بڑا انگریز نام ہے راسکو. اچھا ڈاکٹر عبد القدیر پاکستان آنے سے قبل کس ملک میں رہائش پذیر تھے؟ ہالینڈ. جواب درست ہے. ہالینڈ نیدرلینڈ. انسان کی کلائی میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ سی 8 ہڈیاں. 8 ہڈیاں. جواب درست. بھائی ان کا تو دنیا اور 3 سفے ماشاءاللہ ہے. اور جب ٹوٹ جاتی ہیں تو کتنی ہو جاتی ہوں گی؟ جب کوئی توڑ دے ان ہڈیوں کو تو کتنی ہو جاتی ہوں؟ 9 10 11 12 بھی. وہ کہہ رہے میں بتاؤں آپ کو, اب بتاؤں آپ کو کتنی ہوتی ہیں؟ واقعی ایسا کہا تھا تم نے؟ نہیں نا. اچھا چلیں ایک سوال آپ مجھے بتائیے. جب 28 مئی کو تیار ہو گیا بجانے کے لیے, جب 28 مئی کو 1998 کو اٹامک ہم نے جب اپنی جوہری طاقت دکھائی تھی, اس وقت کے پرائم منسٹر تو نواز شریف تھے. اے نے ایسی شوقیہ بجائیے گھنٹی. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف تھے, تو بھارت کے کون تھے؟ یار یہ کیوں, why is he trying to read my mind? نام کیا ہے تمہارا؟ نہیں میں نہیں پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ تھوڑا سا ڈیڑھ ہوشیار ہے, آگے جاتا ہے تھوڑا سا. اس کا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اقبال حسین رضوی. تمہارا شاہ جی کیا کر رہے ہو یار, میں سوال تو پوچھا. تو وہ دیکھو سی کی ویسی گھنٹی بجے چلی جا رہی ہے, کیا اس پہ یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے؟ اس وقت میں پوچھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو نواز شریف تھے, پریزیڈنٹ کون تھا؟ رفیق تارڑ. جواب درست. مایا ادھر ہی آ جاؤ نا, وہاں کیا اتنی دور بیٹھی؟ میں اس کے پاس جا کے اس کی میں نے ہڈیاں گن کے اس کو بتانا ہے, اور یہ جو ہے نا یہ اے میں جو کھڑا ہے نا اس کے پاس چاہ رہا ہے کہ میں کچھ جیت. میں اس کے پاس جاتی ہوں, اس نے دبایا نا بزر, مجھے بتا دیجیے گا. پاکستان کا سب سے چھوٹا ڈیم کون سا ہے؟ وارسک ڈیم. بزر نہیں بج رہی. آپ پاؤں رکھ کے تو نہیں کھڑے اس کے اوپر؟ نہیں انہوں نے پہلے بجائی ہے. اچھا خیر, اس کا آپ کو جواب پتا تھا کیا پہلے سے؟ نہیں. چلیے آپ اگلی دفعہ کے لیے ہاتھ کھڑا کر لیجیے گا. وارسک ڈیم. جواب درست ہے. اچھا جی, مشہور شاعر احمد فراز کے بیٹے جو اس وقت پاکستان کے ایوان بالا کے رکن بھی ہے, ان کا نام بتائیے. شبلی فراز ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے. جواب درست. دنیا کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیل کا نام کیا ہے؟ سی زمزم. نہیں, پانی کی جھیل. سیف الملو. نہر الائیڈ. منچر جھیل. لیک سپیریئر. کہوٹا لیبارٹری کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی خان ریسرچ لیبارٹری. جی خان ریسرچ لیبارٹری. خان سے پہلے کیا ہے؟ کون سے خان؟ ڈاکٹر اے کیو خان.
جواب درست ہے. ہاں. چشم دید کے نام سے پاکستان کے کس وزیر اعظم نے کتاب لکھی تھی؟ چشم دید کے نام سے کس وزیر اعظم نے کتاب لکھی؟ پاکستان کے کس وزیر اعظم نے کتاب لکھی؟ نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو. جی کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو. نہیں. کسی کو آڈینس میں سے پتا؟ جی مرزا نام آتا ہے. مرزا نہیں. ملک فیروز خان نون. دنیا میں سب سے زیادہ بارڈر کس ملک میں ہیں؟ چائنا کے. جواب درست، چائنا کے. ہاں جی. تو اسکور بورڈ دیکھتے وہ ہیں. دنیا پہ ہی بجا دیتا تھا. دنیا میں اس کو سوال ویسے ہوتا یہی ہے اکثر، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال آگے کچھ اور نکل آتا ہے. کوئی نہیں. جی بتائیے اسکور بورڈ. ڈاکٹر صاحب اسکور بورڈ. ڈاکٹر صاحب اسکور بورڈ. ڈاکٹر صاحب اسکور بورڈ. جناب اسکور بورڈ کی صورت حال یہ ہے کہ ٹیم اے نے حاصل کیا 40، ٹیم بی نے حاصل کیا 70، ٹیم سی نے 90. ٹیم سی جو ہے ہماری فاتحانہ ہے. ملو گلے تو ملو. جی تیسری پوزیشن زور سے 1 2 3 دفعہ پوزیشن پہ آنے والی کیا؟ جناب تیسری پوزیشن پہ حاصل آنے والی ٹیم کو مل رہا ہے فوٹائل کا گفٹ ہیمپر، ویگوٹیل کی طرف سے موبائل، کرشی کا گفٹ ہیمپر، لیمن میکس کا گفٹ ہیمپر اور سکرال کا گفٹ ہیمپر. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو مل رہا ہے ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے فوڈ فیکٹری، پیل الیکٹرک کی طرف سے نام، سکرال کا موبائل، O5 کا گفٹ ہیمپر، کرشی کا گفٹ ہیمپر اور لیمن میکس کا گفٹ ہیمپر، جس کے اوپر سجل اور عمران عباس کی ایک دل آویز تصویر مسکرا کے خوش آمدید کہہ رہی ہے اور لکھا ہے مہینے بھر کا ہیرو. اور جناب پہلی پوزیشن پہ آنے والی ٹیم کو مل رہا ہے پیل کی طرف سے 40 انچ کا ٹی وی، LED ایکسپریس کی طرف سے جوسر، بلینڈر، کرشی کا گفٹ ہیمپر، سکرال کا گفت ہیمپر اور لیمن میکس کا گفٹ ہیمپر. بہت صحیح تالیاں آپ لوگوں کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج بچے تھے یوم تمام تکبیر ہے. بہت اچھے تھے. تھینک یو سو مچ. جی یوم تکبیر کے حوالے سے ایک مجھے بہت خوبصورت ملی نغمہ ذہن میں آ رہا ہے جویریہ، جو کہ استاد امانت علی خان نے آج سے کئی سال پہلے پڑھا تھا. اٹس آل ٹائم فیوریٹ. آپ لوگوں کا بھی ہوگا، میرا تو ہے. مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی 9 ہجری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک سفر تھیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیماری کے باعث آپ کے ساتھ طواف ادا نہ کر سکیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہیں مغموم پایا. فرمایا عائشہ آپ پریشان نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جائیں اور مقام تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیں. اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر آرام فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد عائشہ کہا جانے لگا. سب سے پہلے محمد بن علی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی تعمیر کی. پھر ابو العباس امیر مکہ نے قباء بنوایا. بعد ازاں ایک بوڑھی خاتون نے یہ مسجد بنوائی. پھر 916 میں سلطان ملک مسعود نے بنوائی. 1101 ہجری میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سعادت حاصل کی. تو اس کے بعد 879 ہجری میں جب سنان پاشا عمرہ ادا کرنے آئے تو یہاں پانی کی دقت کو دیکھ کر چشمہ بنوایا تاکہ انسانوں کے ساتھ جانور بھی فائدہ اٹھائیں. چنانچہ قاضی حسین الحسینی نے پوری توجہ اور محنت سے اس پر کام کیا اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا.
یہ مبارک مسجد بیت اللہ سے جانب شمال مکہ مدینہ روڈ پر، جسے ہجرت روڈ بھی کہا جاتا ہے، 7.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس مسجد کی نئی توسیع شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ مسجد کی تعمیر 6000 مربع میٹر پر ہے۔ اس مسجد میں 15,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہاں سے حاجی اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں، کیونکہ حدود حرم میں سے سب سے زیادہ نزدیک مسجد عائشہ ہے۔ ناظرین، اس مسجد کی زیارت جو میں نے بھی کی اور یقیناً آپ بھی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ یہاں پہ عمرے کے زائرین آتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی آسانیاں پیدا کی ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اتنی آسانیاں، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ اگلی زیارت اور ملاقات۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام مقدس کی آپ نے زیارت کی سعود قاسمی صاحب کے ساتھ۔ عید رمضان میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اور نعتوں کا سلسلہ جاری ساری۔ آفتاب رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلی دفعہ۔ آفتاب، کوئی اچھا سا نعتیہ کلام تو ہو۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بہت بہت شکریہ آفتاب۔ اور عید رمضان کا ایک بہت اہم ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں جویریہ جو ہے وہ
पूरे असलहे के साथ जो है वो होटल के किचन में अपने साजो सामान के साथ तैयार होती। माया आप जरा हाथ नहीं बटाएंगी बहन का? आइए है माया, आ जाओ। मुझे आपने कब कहा अबू जी? जाओ बहन का हाथ बटाओ, शाबाश जी अच्छा बेटा। अबू जी, जी अच्छा। अच्छा पहले तो ये बताएं कल हलीम किस किसने खाई थी यहाँ पर, जरा जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं दिखाइएगा जरा, हाथ कितने हाथ उठते हैं, कैसी थी? जबरदस्त, वाह वाह, सब लग रहा है कल गुंगे मेरे हो गए। घर में भी हलीमी बनाई थी भाभी ने। और जवेरिया तुम्हारे एक और मेहमान भी मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त। हकीम साहब आप कहाँ रह गए थे, नजर ही नहीं आए कुछ? थोड़ी मसरूफियत थी अपने अच्छा। चैनल की, वहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग। तुम क्या उनको हल्का ले रही हो? वो और जगह भी बहुत मसरूफ है। ओह अच्छा अस्सलाम अच्छा। वालेकुम हकीम साहब, मेरी आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। आज आपको रंगत निखारने का तरीका बताने वाले हैं। मायूसी नहीं होगी, नहीं होगी ना इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे। तारिक हमारे साथ मौजूद हकीम है। साहब आज रंगत निखारने का, लड़कियों आज रंगत निखारो। कौन सी संदल मंदल दंदल पता नहीं क्या लगाते रहते हैं मुंह पे उसको से निकल अच्छा जी, हकीम साहब की तरफ हम जाएंगे, लेकिन पहले आज मैं बताऊं कि आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन शॉर्ट्स, और इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन 1 किलो, नमक हस्ब जायका, पिसी हुई काली मिर्च 2 चाय के चमचे, मीट टेंडराइज़र पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा 2 प्याली, कॉर्नफ्लावर 1 प्याली, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच, अंडे 2 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले आपको पता नहीं मैं क्यों, अभी आप खत्म करेंगी मैं बताऊंगी मैं क्यों आए हाय अच्छा मैं बताऊंगी आपको। अथर तुम देख रहे हो ना? अच्छा जी, ये जो इतनी भी तमाम चीज़ें हैं इनको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसका बैटर बना लेंगे, और फिर चिकन जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे। वैसे होता तो ये है उसूलन के डाल के कुछ देर तक रखा जाता है ताकि वो मैरिनेट हो जाए, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता तो इसलिए हमने आपको उसके बाद उसके अंदर डाल के उसमें हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, ठीक है इसको। तो हम ये शुरू कर रहे हैं, और हम आज एक और चीज़ भी बना रहे हैं, मिल्क शेक। मैं चाहूँगी कि मिल्क शेक आप बनाएं, ठीक है? जैसे चाहे हम शेक बनाते हैं। एवोकाडो मिल्क शेक है, इसमें एवोकाडो डलेगी, कंडेंस मिल्क डलेगा, आइस क्यूब्स डलेंगी, चीनी डलेगी और दूध डलेगा। अच्छा, तो ये तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। मजेदार बात आपकी इजाजत से। आए हैं, बताएं पहले आप। मेरा एक ट्रेनर है जो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, लेकिन जब वो ट्रेन कर रहा होता है ना अथर, तो वो उस ऐसा जिन्नात से ज्यादा वो मतलब क्या लगता है आप नहीं समझ सकते, मैं उसको एनाकोंडा बोलती हूँ। तो वो बेसिकली अभी वो मैसेज कर रहा है, कह रहा है आप कोई चीज़ अगर आप अफ्तार करें वहाँ पर तो कोई फ्राई चीज़ें नहीं खानी आपने। तो यहाँ पे जमीरा कह रही क्रिस्पी चिकन फ्राई शॉर्ट्स, और वहाँ शक्कर, और वहाँ पे। बट थैंक यू अतर, थैंक यू फॉर मेकिंग श्योर दैट आई एम स्टेइंग हेल्दी, और ये उसकी वजह से जो भी चेंज आ रहे हैं ना हेल्थ में इज बिकॉज ऑफ ये उसका किया धरा है, ये उसका किया धरा है। नहीं, वो ये जो किया धरा है ये उसको सही कर रहे हैं। ये सही, ये जो मैंने कर कराया है ना ये उसको सही कर रहा है। मैं ये सोचती हूँ, कोई कहता है ना कि कब वेट कम करोगे, मैं कहती हूँ इतने सालों लगे हैं वेट बढ़ाने में, कम करने में, इतनी जल्दी मेहनत का काम करके। तो अब हकीम साहब के पास आ सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल, आप हकीम साहब के पास हकीम साहब की आज की क्रीम अगर आप डब्बी में डाल लेंगे और उसके बाद उसका नाम आप गोल्डन पिंक फ्रेश हकीम साहब से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि माया सारा दिन खवातीन जो है रमज़ान में बहुत काम करती हैं, काम कर करके थक जाती हैं, और सुबह सहरी से जो उठती हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए कोई आराम का टाइम, इबादत भी करती हैं, काम भी करती हैं, और जब अफ्तार करती हैं तो उनका दिल चाहता है कि बस अब हम ज़रा आराम करें। लेकिन उसके बाद जब वो देखती हैं कि किचन में ढेरों बर्तन उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने बुला रहे हैं कि आओ और हमें साफ़ करो, तो क्या उनका दिल कहता होगा कि नहीं अभी दिल नहीं चाह रहा। और ऐसे में अगर कोई ये कहे, ऐसे में अगर कोई ये कहे कि नहीं ये काम हम कर देते, आप ज़रा आराम करें, तो क्या बुराई है ना भाई? एक नेकी का 70 गुना ज़्यादा है, नेकियां कमा लो। बिल्कुल। तो आज हम देखते हैं कि आज कौन से ऐसे कपल यहाँ पर मौजूद है जिनके शौहर नामदार आज ये अमल करके यहाँ पे हमें दिखाएंगे कि वाकई वो अपनी बीवी की फ्यूचर के शौहर तो नजर आ रहे हैं, प्रेजेंट शौहर कम नजर आ रहे हैं। ये रहे। अच्छा आज आइए और आज हम इनसे धुलवाएंगे यहाँ पर बर्तन, और ये बर्तन धोएंगे लेमन मैक्स से। लेमन मैक्स बार पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार है। इसमें शामिल है 1000 लीमू की तूफानी ताकत जो के करे तेज़ी से जमी चिकनाई का खात्मा, साथ खुरचन भी जाए और जली पतीलियों को साफ़ करे। हम आपसे जली पतीलियाँ तो साफ़ नहीं करवाएंगे, लेकिन वैसे हम करवाएंगे। अच्छा जी फ़ोन अपना माइक दीजिएगा मुझे। जली भी होनी चाहिए, जली भुनी पतीलियाँ, जली भुनी पतीलियाँ होती तो मज़ा आता। जली भुनी मंजवाने का जी क्या नाम मांझ लेंगे, शबीर वैसे काम करवाते हैं आप घर में? अल्हम्दुलिल्लाह जब यानी कि बहुत ज़्यादा थक जाती हैं तो दिल करता है बस कि आप काम करने की बजाय तो मेरा दिल करता है कि मैं इनकी टांगे तक दबा दूं। क्या बात है, सही कह रहे हैं जी, उनको सही। हमारे मियाँ तो गला दबाने के लिए तैयार रहते हैं। एक सेकंड पे आने के लिए जरूरत नहीं है ये सब। नहीं हमें पता है बात नहीं है। मेरी ये सोच है कि जब एक बेटी
ہمارے لیے اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کے آتی ہے ایک شوہر کی خاطر, تو شوہر کا بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کا پورے چھوڑ کے چلا خیال جائے. کرے. بہت صحیح تعریف ان کے لیے. اور جی لیمن میکس رلائے گا کیا پگلے. لیمن میکس, یہ دیکھیں جی لیمن میکس یہاں پر موجود ہے, اور برتن آپ کے چکنائی والے ذرا دے دیجئے ان کو, اور ہم دیکھیں گے. شکر ہے کہ شبیر بھائی کو صحیح وقت میں روک لیا. کیا میں پروڈکشن ٹیم سے ایک عدد انجیکشن مانگ سکتی ہوں, خالی بڑا والا؟ کیوں؟ ان کا خون نکال کے بقیہ شوہروں کے اندر ڈالنا ہے. ایک ایک شاٹ جو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا گھر چھوڑ کے آتی ہیں, ہمارے گھر میں آتی ہیں, واپس آتی ہیں, ایسے کام ملتے ہیں آج کل. ایسے شوہر تو گلا دبانے کے لیے تیار رہتے ہیں, ٹانگیں کون دباتا ہے گلا؟ وہ تو کہیں گے او مائی گاڈ, یہ تو گلا دبانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. سچی میں. ہاں تو کیا چپکی لگ گئی, کیوں نہیں نکل رہی آواز بہن کے بعد؟ بھائی کی بات کے اندر کھو چکا ہوں, مطلب میں کہتا ہوں کہ کیا کمال کی بات. اچھا حکیم صاحب, آپ سے ایک سوال کرنا تھا اجازت کے ساتھ. کیا کوئی ایسا مطلب کوئی ایسی دوا ہو جو ایسے سیمپل مزید بن جائے؟ سارے کے سارے ہاسپٹل ایسے مریض بن جائیں. ہاں ایسے سیمپل کچھ ہے, مطلب ایسے سیمپل کی طرح بن جائیں سارے, کچھ ایسا دے دیں آپ کہ جانے جاتے وقت جتنے بھی یہ فیوچر گئے نا ننے, اور جو بقیہ یہ جو کھڑے ہیں ہماری پروڈکشن ٹیم ساری, کیمرہ مین, کیونکہ سب لوگ شوہر ہیں, ابا ہیں, ایسے کسی آپ مرد حکیم سے تو ایکسپیکٹ نہ کریں ایسی دوائی. کیوں ایسی کسی آپا سے امید رکھیے گا ایسی دوائی کی. ہاں ویسے مجھے منع کوئی کرتا نہیں ہے, تو اس لیے سر آپ ذرا بتائیں ایسا کچھ ہو آج حکیم صاحب جو ہے وہ ایک ایسا نسخہ لے کر آئے جس سے خواتین کی رنگت نکھر جائے گی. ان کے پاس ہے ہی نہیں. اچھا ہے جی نہیں, آپ نے کہا تھا 6 کریمیں ملا کے لگاتی ہو نا جویریا, پتہ نہیں کون کون سی ہے, فارمولا کریم ہے, اور اتنی گولڈن پنک فریش پرل ٹائپ. یہ ساری کریمیں یہ لگاتے ہیں, صرف نام اس کو یاد ہے. تو بڑا پتہ ہے کریموں کا کون سی کریمیں لگاتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں تھکے آگے پڑ جائیں تو پرل کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی, بس ڈبی میں بھرو اور اس کے بعد رنگ. حکیم صاحب کیا ہے وہ نسخہ بتائیں نا. دیکھیں اس دن بات ہو رہی تھی, جویریا نے کہا تھا کہ کوئی ایسی حکیم صاحب کریم بتائے جس سے رنگت جو ہے وہ فیر ہو, رنگت میں نکھار ہے. اور جیسے جو بچیاں اسکول کالجز میں گیمز وغیرہ اسپورٹس میں ہوتی ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں ان کو دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, تو ان کا بھی جو ہے نا رنگ اسکن جو ہے ہاں جی خراب ہو جاتی ہے. بالکل میں وہی بتا رہا ہوں. تو طب نبوی میں دیکھیں تو آج سے مطلب 1400 سال پہلے بھی یہ دوا استعمال ہوتی آئی ہے. اس میں بہت آسان سا نسخہ طب نبوی کا اور بالکل بے ضرر ہے. اس دن بات ہو رہی تھی کہ آپ اگر کوئی کریم استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے. وہ کریمز ہوتی ہیں جن میں کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ نقصان پہنچاتی ہیں آپ کی اسکن کو. لیکن یہ طب نبوی کا نسخہ ہے, بہت سمپل سا آسان سا نسخہ ہے. اس میں آپ نے کشتے شیریں لینی ہے 15 گرام, اور ورس آپ لے لیں گے 35 گرام. دونوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے, باریک پیس کے, اور 60 ml روغن زیتون آپ اس میں شامل کر لیجئے. تو یہ ایک ایسا دوا بن جائے. کشتے شیریں, اچھا کشتے شیریں طب نبوی کی ایک دوا ہے, وہ آپ نے لینی ہے, جڑی بوٹی ہے. اور ورس یہ بھی طب نبوی میں, ورس واو رے سین, اچھا ورس اس کو کہا جاتا ہے. یہ آپ لے لیجئے, دونوں کو باریک پیس لیں, اور روغن بالکل آپ نے ان کو پاؤڈر کی طرح کر لینا ہے. اور اس میں آپ روغن زیتون جو ہے 60 ml شامل کر کے رکھ لیں. یہ ایک آپ ایسا فارمولا آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ کی فریکلز جو ہوتی ہیں اکثر خواتین کے چہرے پہ وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کی سکن کے جو سیلز جو ہوتے ہیں جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو ریپیئر کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی رنگت جو ہے اس کو بھی نکھارتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال کرنا ہے. وہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, نسخہ بہت آسان ہے. آپ کشمش لے لیں, ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور آسانی سے مل بھی جاتی ہے. 21 دانے کشمش کے لے کے آپ ان کو دھو کے ارکے گلاب میں رات کو ڈپ کر دیں. آپ 1 کپ میں ارکے گلاب میں 1 کپ میں آپ ان کو ڈپ کر دیں, اور صبح آپ وہ کشمش کھا لیں اور ساتھ میں ارکے گلاب پی لیں. اچھا کشمش کے لیے تو حضرت علی کا قول ہے کہ جو ڈپریسڈ اور غمگین لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی ان کے ڈپریشن دور کرنے کے لیے, بالکل, کیونکہ اس کے اندر پرابلی کوئی ایسا کیمیکل ہے جو آپ کے سیروٹونن اور جو یہ جو انڈورفنز ہوتے ہیں ان کو, ہاں جو ہیپی فیل گڈ جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کو ریلیز کرتا ہے, ریلیکس فیل کرتے ہیں اس کو. رنگ بھی کوئی بھی لڑکیوں کا جو ہے جو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں کہ جی لڑکیاں گوری, ہر رنگ خوبصورت ہے, لیکن یہ ان لوگوں کی, ان خواتین کے لیے جو دھوپ سے جن کی رنگت سنبھلا جاتی ہے یا اسکن خراب ہو جاتی ہے تو ان کی رنگت. مایا نے جو ہے یہاں پر دیکھیں ذرا کتنی خوبصورتی سے مایا نے جامع شیریں کا استعمال کیا ہے. ارے وہ نکل ہی نہیں رہا اس میں سے, کیا بنا ہے, نکل رہا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ایووکاڈو کا پیسا بھی ہے یا ثابت ایووکاڈو, مطلب ٹھوس حالت میں شیک بنانے کو کہا تھا بیٹا. مجھے ابھی سانس نہیں کوئی دی, اگر ہوتی تو اس صورت کی ہوتی.
تو جی جامع شیریں کرشی کا جامع شیریں جو کہ 100% خالص ارکیات سے تیار کردہ جامع شیریں ہیں جس میں پانی کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں کیا گیا. 10 پاکستانیوں میں سے 6 پاکستانیوں کا انتخاب جامع شیریں جسے آپ صرف دودھ میں ہی ملا کے نہیں پی سکتے بلکہ اس کے علاوہ آپ کسی بھی میٹھے میں اس کو ڈال کر کھا سکتے ہیں. اور رمضان کی جو ایک رونق ہے ہمارے دسترخوان کی وہ ہے جامع شیریں جو کہ سارا دن ہمیں تازگی بخشتا ہے. اور الائچی کے ذائقے میں اور الائچی کی خوشبو کے ساتھ ہرے رنگ کا جامع شیریں بھی دستیاب ہے. اور جی اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس ہیں اور جن کو ڈائبٹک کا پرابلم ہے یا جو بہت زیادہ چینی استعمال نہیں کرنا چاہتے, سکرال پاؤڈر جو ہے ڈبہ چھپا رہی ہے, مایا پورا ڈبہ لے رہے ہیں. ڈائٹ کانشیس ہے, میں نے سر پکڑ لیا اپنا. جی شکر تو بھی ہے. آج ہم نے جو یہ ایووکاڈو بنایا ہے اس میں ہم نے کوئی عام میٹھا نہیں ڈالا بلکہ ہم نے ہیلدی میٹھا ڈالا ہے جو کہ ہے سکرال پاؤڈر جو کہ آپ چینی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. دنیا میں 80 سے زیادہ ممالک میں چینی کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. 4000 سے زیادہ فوڈ پروڈکٹس جو ہیں ان میں چینی کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. دنیا کے 12 ٹاپ فوڈ سیفٹی ادارے چینی کی جگہ اسی کو تجویز کرتے ہیں. تو سکرال اپنائیے اور اپنی زندگی میں مٹھاس برقرار رکھیے. اور اب ہم آتے ہیں ہمارے شبیر بھائی کی طرف. جی شبیر بھائی, سالٹ کو بھول گئی ہو. رائٹ سالٹ نہیں وہ مجھے دیا نہیں گیا آج. تو جی شبیر بھائی جو ہیں انہوں نے برتن چمکا دیے ہیں اور ان کی یہ کیا بھائی شبیر بھائی کے پاس خشک بھی کیا جاتے ہیں نا جب برتن دھونے کے بعد ڈرائی بھی کیے جاتے ہیں. تو جی انہوں نے یہ برتن اتنے صاف کیے ہیں. ذرا میں پوچھتی ہوں کہ لیمن میکس استعمال کر کے کیسا لگا آپ کو؟ لیمن میکس کیا ہے, کیسا؟ بھائی مائک کیوں لے جاتے ہیں ان سے, آپ بیچارے مائک تو دیں. شازیہ آپ بتائیے آپ کے تاثرات کیا ہیں شوہر کو ایسا کام اور کرتے لیمن میکس نے کیا ہے بہت ہی آرام سے چکنائی کا خاتمہ. جی بہت ہی پیارے, بہت ہی اچھے آدمی ہیں. یہ تو اتنی آج قسم کھا کے آئیں گے, تعریفیں ہی کریں گے. تو جی لیمن میکس سے ہو گئے برتن چمکدار, دیکھ لیجئے آپ. اور لے آئیے لیمن میکس جو کہ کرتا ہے زبردست صفائی اور آپ کا ٹائم بھی بچاتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ لیمن میکس کھرچن جلی پتیلیاں بہت آسانی سے اور چکنائی بہت آسانی سے صاف کرتا ہے. لیمن میکس بار ڈش واشنگ بار جو کہ ہے نمبر 1 ڈش واشنگ بار. اور بن گیا ہے ہمارا ایووکاڈو شیک, یہ تیار ہو گیا ہے. اور ہماری چکن بھی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور نکال لی گئی ہے. تھینک یو سو مچ. کارن فلاور میں کیا ہے نا آپ نے مہنور, تھینک یو. جی جی کارن فلاور تھا, اس میں انڈا تھا, اس کے علاوہ جی لائیے میٹ ٹینڈرائزر تھا اس کے اندر. یہ لیں جی. اس کے ساتھ ویسے ہمیں نا پتہ کیا وہ بھی کرنا چاہیے تھا, کوئی ایک سوس بھی بنانا چاہیے تھا, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم. یہ سوس جلدی میں یہی بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر شبیر صاحب, شازیہ, مایا, جویریہ اور حکیم صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور بہت اچھا لگا آج, بڑے عرصے کے بعد بڑی لمبی ملاقات ہوئی ہے. بہت مزہ آیا. بالکل. اینڈ بفور آئی لیو تھینک یو سو مچ عمران, جویریہ, the entire team and the production team, thank you so much. منیزہ سب کو سب لوگوں نے یاد رکھا. کیا کچھ مارنا ہے کسی نہیں, آپ بولیں نہیں آپ سے نہیں, میں وہ ان کا گفٹ ہیمپر پوچھی تھی لیمن میکس کی طرف سے, جو گفٹ ہیمپر ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اینڈ لو یو آل, گاڈ بلیس یو. بہت مزہ آیا, اتنی پازیٹیو انرجی ہے اور اتنے ریلیکس ہو کے ہم لوگوں نے اپنے گپوں میں اتنا ٹائم نکل گیا. ہماری چھپی ہوئی چیزیں باہر نہ نکالیں. گھر میں ہوتا ہے نا مہمانوں سے چھپا کے نیچے گدوں کے نیچے کچھ رکھا ہوتا ہے بستروں میں, آپ نے ہمارے چھپے ہوئے آئٹمس نکالنے شروع کر دیے. مایا سارے آپ راز فاش کر دیں گے ہمارے. دیکھیے میری ساسو ماں آ رہی ہے, میں ساسو ماں سے اجازت لے کے نکلتی ہوں. بیٹا جیتی رہو, خوش رہو, جہاں رہو خوش رہو, سسرال سے نکل کے. تھینک یو. سسرال سے نکل کے خوش رہو, سسرال میں خوش نہیں رہ سکتی. تھینک یو سو مچ ایوری ون. پروردگار آپ سب لوگ اپنے حفظ و امان میں رکھے. گاڈ بلیس یو. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے. حکیم صاحب بھائی آپ سے سب لوگوں کی دعاؤں کی درخواست. اجازت دیجیے گا مجھے. اللہ حافظ. اس کو ہٹا کے میں بھی جا رہی ہوں تمہارے ساتھ. اب عمران عباس اکیلے شو سنبھال. چلو ڈارلنگ چلو چلتے ہیں. خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ. دیکھتے رہے گا عید رمضان. خوش آمدید, خوش آمدید, خوش آمدید. ایک دفعہ پھر آپ کو عید رمضان میں بہت بہت خوش آمدید. عید رمضان کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر. ہمارے ساتھ مرکز دو جہاں میں اس وقت ہمارے ساتھ علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں. میرے ساتھ ہیں اس وقت مفتی شاہد مدنی صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ دعا نیٹ ورک انٹرنیشنل ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب ہیں جو کہ سربراہ امت واحدہ پاکستان ہیں.
اور مفتی فضل سبحان صاحب ہیں جو کہ فاضل جامع علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، خطیب و امام جامعہ مسجد یاسین۔ جناب آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی طرف سے، ایکسپریس کی طرف سے اور ہمارے اسپانسرز کی طرف سے ہماری یہاں بہن موجود ہیں جن کا نام ایمن ہے اور جن کی شادی ہونے والی ہے اور وہ انشاءاللہ رخصت ہو کے ایک دوسرے گھر میں جائیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اپنی ایک نئی زندگی کا کامیاب آغاز کریں، ان کی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ ایکسپریس کی طرف سے، میری طرف سے ہمیں بہت ساری ہماری بہن کے لیے دعائیں ہیں، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کو کچھ تحفے بھی دینا چاہتے ہیں۔ عید کے چوتھے دن ان کی شادی ہے، یہاں آئی ہیں تو ہم کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی شادی اتنی قریب تھی اور آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ کے ساتھ کچھ تحفے جائیں گے جس میں پیل کی طرف سے مائکرو ویو اوون ہے، الیکٹرک کیٹل ہے، فورائل کا گفٹ ہیمپر ہے، ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ملٹی فنکشنل بلینڈر ہے، مازری کا گفٹ ہے، اوزی کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے، O5 کا گفٹ ہیمپر ہے، کرشی کا گفٹ ہیمپر ہے، لیمن میکس کا گفٹ ہیمپر ہے، سکرال کا گفٹ ہیمپر ہے۔ آپ سب سے ہماری بہن ایمن کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کی التماس ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ایمن کہاں ہیں آپ؟ بہت بہت آپ کو آپ کی شادی مبارک ہو۔ سمجھیں بھائی کی طرف سے آپ کو دعائیں ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم اپنی خوشی سے ایکسپریس کی طرف سے، ہمارے اسپانسرز کی طرف سے سمجھ لیں کہ ایک بہن کو تحفہ ہے۔ آپ کو اللہ بہت بہت خوش رکھے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایکسپریس کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسپانسرز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جنہوں نے آپ کے گھر کے لیے یہ پیارے پیارے تحفے بھیجے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میں ایمان بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ آپ کی میں کافی ٹائم سے کوشش کر رہی ہوں، میرا فون نہیں ملتا، نمبر آپ لوگوں کا بہت بزی ہوتا ہے عمران۔ جی ہاں، جب علماء اکرام آتے ہیں تو پھر تو یہ بہت ہی زیادہ لائنز ہوتی ہیں، ہماری چوکیں بلاکڈ ہو جاتی ہیں۔ عمران بھائی میں آپ سے ایک فرمائش کرنے کے لیے میں نے کال کی ہے۔ مجھ سے یا علماء اکرام صاحب؟ آپ سے ایک میری ریکویسٹ ہے، جو آپ افطار سے پہلے کوئی نہ کوئی نعت پڑھتے ہیں، آپ یقین جانیے ہم پوری ٹرانسمیشن میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آپ نعت پڑھیں گے، اور بالخصوص جو آپ عربی کلام پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گی، گھر پہ سب بھی بلکہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ پلیز کوئی نعت اگر آپ ہمیں سنا سکیں ابھی تو۔ اچھا، ضرور ضرور ضرور، اجازت ہے آپ علماء اکرام کی؟ ضرور ایمان، اگر آپ نے کہا ہے تو میں آپ سب کی خواہش کیسے رد کر سکتا ہوں۔ ایک یہ کلام ہے جو کہ یقیناً کسی بہت خوبصورت نعت خواں نے جس کو ہے عربی میں پڑھا تھا، میں آج اس کو ریکریٹ کر رہا ہوں اپنی آواز میں آپ کی پیش خدمت۔ سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وقف المصطفى كالورد نادي وعطره يبقى إذا مست أيادي وقف المصطفى كالورد نادي وعطره يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراد
سيدنا النبي وجميل يكن الهدى لولا ظهورا لم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل जी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं मरकज़ दो जहां में उलमा इकराम आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं। वापस आइए, अपने जहन में आपके जो जो उलझने हैं, जो मसाइल हैं, जो सवालात हैं, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। ऑडियंस हमारे साथ बैठे हैं, उलमा इकराम आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी उलझनों को सुलझाएंगे। देखते रहिए ऐद रमज़ान, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेस न्यूज़ पर हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऐद रमज़ान की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं हमारे साथ उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं मरकज़ दो जहां में, और कॉलर्स की लाइन लग चुकी है। व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं जो कि मेरे हाथ में है इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। मैं पहले व्हाट्सएप पे एक सवाल जो है उसका जवाब आपसे चाहूँगा। सामान बेचने के लिए झूठी कसम खाना कैसा अमल है, क्योंकि मार्केट में इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप झूठ नहीं कहते तो दुकानदारी चल नहीं सकती, क्योंकि बराबर वाले यही करते हैं। जी, मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा सर आपसे, अमीन शहीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत का हुक्म दिया है, और तिजारत में जो बरकतें रखी हैं वो किसी और चीज़ में कम हैं जो तिजारत में बरकतें हैं। और बरकत के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि आप हलाल का माल लाएं, हलाल की तिजारत करें और उसमें हराम से बचें। झूठ कहकर अब अगर करोड़ों रुपए कमाते हैं तो उसमें वो बरकत नहीं होती जो हलाल के 2 रुपए की रोज़ी में होती है। जो आपके हलाल की गुफ्तगू होगी, हलाल का लेना देना होगा, और हलाल कहकर यानी आप दुरुस्त बात करके सच्ची बात करके बेचेंगे, उसमें जो पैसे आपको मिलेंगे उससे नंबर 1 आपके घर में नूरानियत आएगी, नंबर 2 खुद आपके वजूद के अंदर नूरानियत आएगी, नंबर 3 आप उसके जहर से बचेंगे। चूँकि आपने झूठ कहा तो ये जहर है, उस झूठ के नतीजे में जो आपने पैसा लिया वो जहर है, उससे जो आपने लुक़मा खाया वो आपके वजूद के लिए, आपकी रूह के लिए जहर है। अगरचे आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा तो आप जहर खा के कितना उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए तिजारत के मामले में झूठ कहकर आप अगर 1 रुपया कमाते हैं तो आपके 1 लाख सच से कमाए हुए रुपये को ये 1 रुपया भी बीमार कर देता है और उसका नुकसान हो बिल्कुल। अल्लाह तो जानता है कि वो किस रास्ते से आया, इसलिए कि जो बरकत वाली बात है ये आम बाज़ में समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने देखा है कि लोग इतना कमाते हैं और बाज़ उनका ऐसे निकल जाता है किसी बीमारी में, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, और पैसे ऐसे पानी की तरह बहते हैं कि एक बड़े मज़े की बात, मैं टैक्सी में बैठा एक दफ़ा एयरपोर्ट से, मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई कितने पैसे लगेंगे, उसने अपनी रकम बताई कि इतने पैसे हैं। तो मैंने कहा यार तुमने पैसे तो बड़े कम बताए हैं जहाँ तक मैं जाना चाह रहा हूँ। कहा कि मैंने एक दफ़ा ज़्यादा बताए थे, उसका नुकसान हुआ।
میں نے کہا کیسے؟ کہا میں نے جس بندے کو ٹیکسی میں بٹھایا وہ باہر سے آیا ہوا تھا, اس کو میں نے, میرے بنتے تھے 500 روپے, اس سے میں نے 1500 روپے لیے. رات میں جب گھر پہنچا تو میری بچی بیمار تھی, 3 دن میں اس کو لے کر ہسپتال میں بیٹھا رہا. پریشانی الگ, بیماری الگ, 3 دن کا کام کا نہ ہونا الگ. میرے جو کام پر وہ بیماری پہ پیسے لگے وہ 3000 تھے. جب میں نے یہ منظر دیکھا, وہ کہنے لگا, تو مجھے خیال آیا کہ میں نے وہ جو اس سے زیادہ پیسے لیے تھے اس کا نقصان یہ ہوا ہے. اس کے بعد کہنے لگا اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بندہ آئے اس سے وہی پیسے لوں جو اس کا بنتا ہے, تو میں بڑا پرسکون بھی ہوں اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ بھی ہوں. یہ حلال کی برکتیں ہیں. یہ اکثر لوگ دعائیں دیتے ہیں نا بزرگ کہ آپ کی کمائی میں اللہ برکت دے, تو یہ بڑی پیاری دعا ہے, اس لیے کہ جتنا بھی اگر آپ وہ کما رہے ہیں اور وہ اسی جگہ پہ خرچ ہو جہاں استعمال ہونا ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں بعض دفعہ لوگوں کے ڈائلسس میں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ریگولر آپ کے بعض بچے خدا نہ خاصہ تھیلیسیمیا کے جس طرح شکار ہوتے ہیں کہ ان کا ریگولر ایسا پیسہ نکل رہا ہوتا ہے. تو اللہ جس کی بھی جتنی بھی کمائی دے وہ برکت والی کمائی ہو. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہیں. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر امجد بات کر رہا ہوں لاہور سے. لاہور سے ڈاکٹر امجد صاحب فرمائیے. السلام علیکم. جی سر, میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم حکمرانوں کا تو کہتے ہیں کرپشن, لیکن ہم خود بھی اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں, ہر شعبے میں ایسی کرپشن ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم پیٹرول پمپس لے لیتے ہیں تو وہ پیمانوں میں انہوں نے ایسی تبدیلیاں کی ہوتی ہیں کہ اگر آپ 100 کا پیٹرول ڈلوائیں گے تو وہ 80 کا 90 کا آئے گا. تو عوام پہلے مہنگائی میں اتنی پریشان ہے, تو اس معاملے میں علماء کرام ہماری کیا رہنمائی کریں گے کہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, میں فضل سبحان صاحب کی اس بات سے وضاحت چاہوں گا. کرپشن اور بدعنوانی کے اوپر قرآن کریم کا ایک بڑا واضح اصول ہے, ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا. 5واں پارہ ہے, سورہ نساء ہے. اللہ کریم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ. امانات پلورل اور جمع کا صیغہ استعمال کیا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امانت صرف مال میں نہیں ہوتی. آپ کے پاس عہدہ ہے, ڈگری ہے, منصب ہے, مال ہے, اولاد ہے, یہ سب امانت ہیں. اگر آپ اس میں خیانت کریں گے, ملاوٹ کریں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں. جو جھوٹ بولے گا تو شہادت الزور, الیمین الکاذب, الیمین الغموس, یہ تمام الفاظ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم میں آئے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اس میں برکت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا اس کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے, فرشتے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اب وزارت صحت کا منسٹر جو صحت سے ناآشنا ہو, وزارت تعلیم کا منسٹر جس کو تعلیم کی ابجد کا پتہ نہ ہو, تمام شعبہ جات میں جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, جب لوگوں کو میرٹ کے مطابق ان کے عہدے اور ڈیزگنیشن نہیں دیے جائیں گے, اتھارٹی اور اختیارات کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی, تو پھر معاشرے کے اندر بدامنی اور یہی بے حیائی پھیلے گی. ہمارے یہاں پاکستان میں نارملی ہاف آف دا پاپولیشن کسی نہ کسی پارٹی سے بلانگ کرتی ہے. کچھ میری طرح نیوٹرل بھی ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا, لیکن کچھ کو ہوتا ہے کہ ہاں ہم اپنی اس گورنمنٹ سے جو ہے متفق نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرپٹ گورنمنٹ ہے, اگر میری پارٹی ہوگی تو میں خوش ہوں گا, دوسرا پارٹی ضرور اس کو کرپٹ ہی کہے گی. ایسے موقع پہ انکم ٹیکس, آپ کو اگر یہ ذہن میں ہے کہ یہ جو انکم ٹیکس ہے ہمارا یہ صحیح جگہ پہ نہیں جا رہا اور یہ کرپٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں جا رہا ہے, تو اپنا انکم ٹیکس سیو کرنا وہ کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیں, شیخ الاسلام سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کا کوئی قانون, کوئی رول یا کوئی لا اور کوئی ریگولیشن اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, آپ نے ان قوانین کی پاسداری کرنی ہے, آپ نے ان ٹیکسز کو پے کرنا ہے. ایون کہ آپ کسی کافروں کے ملک میں جاتے ہیں وہاں بھی ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ان کے جو رول ریگولیشنز ہیں, ان کے جو قوانین ہیں, اس کی پاسداری آپ کے اوپر لازم ہے. آپ بالکل ٹیکسز پے کریں, آپ شریعت سے متصادم جو چیزیں نہیں ہیں اس کو آپ ضرور کریں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پوائنٹ پہ آ کے بعض دفعہ آپ کے اندر مذہبی جذبات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ
جو پبلک پراپرٹیز اور جو پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں اس کو نقصان اور املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ صرف اور یہ کہنا کہ ہم جذبات میں آ کے مذہبی جذبات میں آ کے ہم نے، تو یہ جائز ہے؟ یہ بالکل گناہ ہے جی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کہ کسی سے آپ کی ذاتی بغض، عناد اور ذاتی آپ کی دشمنی ہے، ذاتی نہیں، ہم ایک مثال مذہب کا لبادہ، جی مثال دے رہا ہوں، تو آپ اس کو مذہب کا لبادہ پہنا کر جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. دیکھیں دنیا میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک بیت اللہ ہے اور ایک عبداللہ ہے. بیت اللہ کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، عبداللہ کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. جس کی بھی پراپرٹی کو آپ نقصان پہنچائیں گے، وہ انڈیویجول کسی کو ہو یا گورنمنٹ کی ہو، تو یہ فساد میں آتا ہے. اگر کسی گورنمنٹ یا کسی ملک سے ہم متفق نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو ہمارے مذہبی جو ہے وہ آئیڈیالوجیز کے خلاف ہے کسی بھی طرح، تو ہم اس پہ اس کی املاک کو یا اس کے لوگوں کو یا اس کی ایمبیسی کو جلا دینا یا کیا، یہ آپ وائلنس نہیں کر سکتے. آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرونک یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آپ ان کے پاس جا کر اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لیکن نقصان پہنچانا، جلاؤ گیراؤ، یہ بالکل شریعت میں گناہ ہے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے سحر بات کر رہی ہوں. آپ کی ٹرانسمیشن بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح، اور ہمیں علماء کرام سے براہ راست بات کرنے کا موقع بھی ملا. اس ڈسکشن کے اندر میں بھی ایک سوال رکھنا چاہوں گی. یہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے ناشکری کا. ہم اپنے اندر کی کمی کو، اپنے اندر جو نعمتوں کی کمی ہے، اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر 5 نعمتیں دی ہیں تو ہم ایک جو مسنگ ہے نا، ہم اس کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں اور اسی کے اوپر ہم اتنا غم زدہ ہوتے ہیں اور اپنے غم کو لمبا کرتے ہیں اور کئی لوگوں سے ہم اس کا ذکر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم صرف ہماری حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہم افسوس سے ہم دوسروں کے اندر بھی تلاش کرتے ہیں، دوسروں کے اندر بھی ہم نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتے ہیں، پازیٹیوٹی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ علماء کرام ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنی اصلاح کس طرح کریں اور ہماری اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے اور ان لوگوں کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے جو اس طرح کے نیگیٹیوٹی کو دوسروں کے اندر تلاش کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی میں مفتی شاہد مدنی صاحب سے اس بات کی وضاحت چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو من حیث القوم ہم میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک نیگیٹیوٹی ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیات مبارکہ میں ہم دیکھیں تو عیب جوئی کرنے والے کی برائی کو بیان کیا گیا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر غیبت کرنے والے یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور عیب تلاش کرنے والے کی مذمت کی گئی ہے. تو پہلا المیہ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تو ہماری تربیت ہو کہ ہم نے ان خامیوں کو دور کرنا ہے. دوسری چیز، ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات اور ان کی جو زندگی گزارنے کے طریقے تھے اس سے ناآشنا ہیں. ہم آج کے زمانے کو دیکھتے ہیں، جنہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ خود ناقص ہیں، انہیں اصلاح کی ضرورت ہے. تو جب آپ ان کو فالو کر رہے ہوں گے تو اچھائیاں بھی آ رہی ہوں گی اور برائیاں بھی آ رہی ہوں گی. تلاش کرنے میں لگ جاؤ گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. دوسری بات یہ کہ آپ کی ذات میں کیا عیب نہیں ہے؟ تلاش کیجئے، لیکن اپنے عیبوں کا تلاش کیجئے. آپ دوسروں کے گناہوں کی ٹوکری کو کیوں دیکھتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے جس عیب کی وجہ سے آپ اسے برا جان رہے ہیں یا اس کے بارے میں برائی کی نسبت کر رہے ہیں، اس نے اللہ کے حضور نادم ہو کر معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا اور آپ اسے برا بھلا سمجھ رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا کسی کے ساتھ موازنہ نہ کریں. جس طرح اللہ نے آپ کی صورت کو مجھ سے مختلف بنایا، آپ کی صلاحیتیں بھی مجھ سے مختلف ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ سے اپنا موازنہ کروں؟ دوسری بات، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں کہ بات بیچ میں سے آ جاتی ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ زندہ لوگ زیادہ لمبی زندگی پانے کا کیا گر ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ شخص جو نظریں نیچے کر کے چلتا ہے وہ لمبی زندگی اس کو ملتی ہے، اور جو ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہم آس پاس اتنا کمپیریزن میں لگے رہتے ہیں اور ہم اتنا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اچھا ارے اس کے پاس تو یہ آ گیا. یہ آپ کو جو بے آرامی اور یہ تکلیف دیتا ہے، یہ ایونچولی آپ کی عمر کا گھٹاتا ہے. 3 چیزیں ہیں، طلب عزت، طلب شہرت اور طلب مال. ان 3 چیزوں میں ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. میں بھی ایک حدیث، ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے علامہ صاحب قبلہ مفتی صاحب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العز مقسوم وطلبہ غموم واحزان. عزت تقسیم کر دی گئی ہے، طلب عزت غم اور حزن کے سوا کچھ نہیں ہے.
آپ کی جو عزت اللہ نے تقسیم کر دی ہے وہ پوری دنیا جمع ہو جائے کہ ہم نے نہیں دینی، آپ کو مل کے رہے گی. اور اگر اللہ کی طرف سے ذلت مسلط کر دی گئی ہے، پوری دنیا جمع ہو جائے کہ ہم نے اسے ذلیل نہیں کرنا لیکن من جانب اللہ ہوگا، تو وہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے. تو کبھی بھی اپنا کسی کے ساتھ موازنہ نہ کریں. اپنے پاس ان فہرست کو پیش نظر رکھیں کہ جو چیزیں صرف آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، جس سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، آپ کو انسان بنا دیا. اگر کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا تو آپ کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں. تو سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور جو مستحق کے عبادت ہے رب، آپ اس کی معرفت رکھتے ہیں. دنیا میں کوئی کس کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کس کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن آپ 5 ٹائم جبین نیاز رکھتے ہیں تو اللہ کے حضور رکھتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے آپ اپنا کسی کے ساتھ موازنہ کریں اور کمپیریزن کریں؟ ہر صبح آپ صرف اگر اس بات پہ ہی شکر ادا کریں کہ آپ کو زندہ اٹھایا اللہ نے، اور آپ کی زندگی، اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو مرنے تک آپ کے ساتھ رہے گا. کہ کہا جاتا ہے نیکی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے. کسی نے نیکی کی یہ تعریف بھی کی ہے کہ نیکی وہ ہے جو کسی کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیر دے. تو اگر آپ اس رویے کو اپنا لیں کہ آپ نے مسکرا کے ملنا ہے، کسی سے بدلہ نہیں لینا، کوئی ظلم کر دے اسے معاف کر دینا ہے، خود بخود آپ کی زندگی مثبت ہو جائے گی. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کے درمیان بیٹھیں، آپ کی سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی. اگر آپ انہی لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے جن کا کام نکتہ چینی کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، غصہ کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، تو پھر یہ ساری بری صفات آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی. آس پاس کون ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ زندگی کی قدر آپ اس شخص سے پوچھیں جو آئی سی یو میں پڑا ہوا، جب ایک ایک سانس کا محتاج ہو کے وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں لوگ، صرف ایک ایک سانس کی وجہ ہے نا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے اور نہیں مل رہی ہوتی. آپ کے لیے سب سے خوبصورت چیز یہی کہ آپ زندہ ہیں، آپ کو سانس آ رہی ہے. اس کے بعد تو پھر تو چیپٹرز کھلتے ہی چلے جاتے ہیں. جی آڈینس ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. جی بہن جی السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بچہ ہے لیکن وہ کماتا نہیں ہے، لیکن روزانہ نئی نئی چیزیں گھر میں لا رہا ہے، کبھی شرٹ لا رہا ہے، کبھی پینٹ، کبھی کنگھی، کبھی جوتے، کبھی شاکس. اگر یہ پوچھا جائے کہ بیٹا یہ کہاں سے آیا، تو کبھی سوال کا جواب یہ ملتا ہے دوست نے دیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے میرے پاس میں خود لایا ہوں، میرے پاس پیسے پڑے تھے. تو اور اگر باپ حلال کما رہا ہے تو اس میں کیا باپ کے رزق میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ سزا دینے کے بعد، گھر سے نکالنے کے بعد بھی اس کی حرکتوں میں اگر فرق نہیں آ رہا تو؟ ٹھیک ہے، آ گیا سوال. ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا اور ہمیں ملے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے عہد رمضان. واپس آتے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ ایکسپریس نیوز پر. پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے اوقات. بندے کے گمان کے مطابق معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے جی جناب، جانے سے پہلے ایک ہماری بہن جو یہاں بیٹھی تھیں اور اب میرا خیال ہے کہ یہاں کہیں بیٹھی ہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ اگر بچہ یا لڑکا، گھر کی جوان اولاد، اگر باہر سے گھر میں کچھ چیزیں لے کر آ رہی ہے اور ساتھ یہ کہ اس کی کوئی جاب بھی نہیں ہے اور وہ جاب لیس ہے، تو اس سے اس بات کی جو ہے وہ کتنی سرزنش کی جائے اور کس طرح پیرنٹس کا اس پہ رویہ ہو؟ اگر اس کو مار کے پیٹ کے اس کو روکا جائے یا اس کو گھر سے نکال دیا جائے، جبکہ سورس آف انکم کچھ ہے نہیں اس کی اور وہ چیزیں مہنگی مہنگی گفٹس لے کر آ رہا ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیں بہن کا یہ سوال بہت اہم بھی ہے اور بنیادی بھی ہے. قرآن کریم میں یوں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اب نیک عمل کا کھانے سے کیا جوڑ؟ فرمایا جب کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک عمل کی توفیق ملے گی. تو اس لیے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، ان کا جو سورس آف انکم ہے اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے. اس سے صرف اس کی ذات متاثر نہیں ہوگی، گھر کا پورا ماحول، گھر کی نورانیت
اور روحانیت متاثر ہوگی. اسی لیے حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور ان چیزوں کو لو جو شک سے پاک ہو. تو ہر طرح کے شکوک اور شبہات میں، حرام چیزوں میں آدمی احتیاط کرے، اجتناب کرے، اپنی اولاد کے اوپر بھی خیال رکھے، ان کی تربیت کرے. حرام کا ایک لقمہ آتا ہے تو 40 دن تک بعض روایت کے مطابق عبادت قبول نہیں ہوتی. اور اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے ترغیب بھی دے، دینی کتابوں کا مطالعہ بھی ہو اور تھوڑا سا جو ہے ان کی اصلاح کی کوشش کی. اور جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ اگر حرام کا نوالا اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں تو وہ پھر نکلتا بھی اسی طرح ہی ہے. جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ وہ برکت کمائی میں، تو وہ کہیں نہ کہیں سونر اور لیٹر وہ آپ کو اس طرح اس کا مینیفیسٹیشن ہو ہی جاتا ہے. لیکن اس میں بات سوال یہ تھا کہ اولاد سے کس حد تک روک ٹوک کی جائے، اس لیے کہ باہر ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ماں باپ کتنی اس پہ نظر رکھیں. اور اس کے بعد یہ کہ پھر اولاد جوان ہو جاتی ہے تو پھر وہ باغی بھی ہو جاتی ہے، اس پہ کہاں تک اس پہ آپ نظر رکھ سکتے ہیں اور کتنا اس کو منع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، دو باتیں ہماری بہن نے پوچھی تھیں. ایک تو یہی مسئلہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا اور مفتی صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، اور دوسرا یہ کہ ایک اور اس کا پہلو تھا میرے ذہن سے نکل گیا، میں اس پر آتا ہوں. دیکھیے بنیادی تو ہاں انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہمیں اس کا کوئی نقصان ہے، ہمیں ہمارا جو حلال کا کام ہے اس میں اس کا کوئی فرق پڑے گا. دیکھیے بنیادی طور پر قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے جرائم کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ہر انسان اپنے جرم کا بوجھ خود اٹھاتا ہے. اس لیے اگر اس بچے نے، اب وہ بالغ ہے، عاقل ہے، باشعور ہے، اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا والدین کو کبھی بھی نہیں مل سکتی. اس لیے یہ بات تو کلیئر ہے، یہ کلیئر ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اصل مسئلہ ہے ہمارا تربیت کا، کہ آپ نے ابتدا سے اس بچے کی ایسی تربیت کرنی تھی جس کی وجہ سے آج بچہ اس سطح پہ آ کے باغی نہ ہوتا اور اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا. جو والدین بچوں کو حلال کی روزی کھلاتے ہیں، طاہر روزی کھلاتے ہیں، ان کے تربیت کے ماحول میں پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اس کا لامحالہ اثر بچے کی روح پر، اس کی فکر پر، اس کی سوچ پر اور اس کی معاشرتی زندگی پر ہوتا ہے. اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کے دوستوں پر نظر رکھیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ جس محفل میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا خیال رکھیں، کہیں ایسی محفلوں میں وہ نہ جائے جو اس کے پورے وجود کو زہریلا کر دے. آپ ایک بچے کو جب آگ کی طرف جائے تو تڑپ کر جا کے آپ اس کو روکتے ہیں کہ کہیں وہ ہاتھ نہ لگائے آگ کو جس سے جل جائے، تو یہ اس سے زیادہ بڑی آگ ہے. اور خوراک کے حوالے سے اگر آپ ذرہ برابر بھی اس بچے کو حرام کھلائیں گے چاہے کسی بھی شکل میں ہو تو نتیجتاً وہ بچہ وہی کام کرے گا بڑے ہو کر جو آپ نے ابتدا میں کیا ہے. آپ خود برائی کریں اور بچے سے یہ توقع رکھیں کہ وہ برائی نہ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک بہت بڑے عالم دین کا یہ واقعہ میں نے پڑھا، میں لرز اٹھا. کہنے لگے ایک دن میں اپنے بچے کے ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گیا مسجد میں. مسجد سے جب میں نکلا نماز کے بعد تو میں نے دیکھا مسجد کے باہر نلکے نہیں تھے، مشکیزیں تھے، اس میں جو ہے لوگ دور سے پانی لا کے رکھتے تھے اور اس پانی سے وضو کرتے تھے. میرے بچے نے کہیں سے کوئی سوا ڈھونڈا تھا اور اس مشکیزے کو سوراخ کر دیا تھا، پانی گر گیا تھا. کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا. پریشانی کے عالم میں میں گھر آیا اپنی بیگم سے. بیگم نے جب میرا چہرہ پریشان دیکھا تو پوچھا. میں نے کہا کہ آج مجھے تعجب بھی ہو رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں میں نے کوئی غلطی کی جس کی آج عملی سزا یوں میرے سامنے آئی کہ میرا بیٹا مشکیزے کو چھید کر اس کا پانی ضائع کر رہا تھا. کہنے لگی کچھ دیر خاتون جو ہے کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد کہنے لگی جرم آپ نے نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا اس وقت میں حاملہ تھی، میں ہمسائے کے گھر گئی، وہاں پر کچھ دیر میں ان کے ہاتھ بیٹھی رہی، گفتگو ہوئی، واپس نکلنے لگی تو ان کے صحن میں انار کا باغ تھا. میں نے انار کا پکا ہوا پھل دیکھا، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں ان سے مانگوں، لہٰذا میں نے سوا اپنے بال سے نکالا، اس انار کو چبھویا، اس کا رس نکالا اور پی لیا تھا. آج میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ جو سوئی اس وقت میرے ہاتھ میں تھی آج وہ سوا بن کر میرے بیٹے کے ہاتھ میں آیا ہے. یہ ایک عملی رد عمل ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے والدین کی تربیت کے اثرات کا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کریں گے وہی آپ کے بچے بھی کریں گے.
جی جناب، اس وقت میں روزہ کشائی کے سیگمنٹ کی طرف آ گیا ہوں. ہمارے ساتھ ہمنا، احتشام، علی، انس، نشا، امسال ہیں. یہ تمام بچے جو ہیں روزہ کشائی کے لیے کولگیٹ کے مہمان ہیں. کولگیٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جس طرح ٹوتھ برش کرنے کی شرح دنیا کی سب سے کم برش کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے. ہمیں اپنے دانتوں کو صاف کرنا چاہیے. کولگیٹ کی میکسیمم کیویٹی پروٹیکشن کی تحفظ کے ساتھ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ان سب بچوں کو دیا جا رہا ہے. ان کے پاس بھی ہے ایک سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن جو ان کی انر اسٹرینتھ کی وجہ سے ان کو دیا جا رہا ہے. دوسری طرف ڈیٹول کا کاؤنٹر پہ ایک بچی جو ہے وہ ہاتھ دھو کے ہمیں اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کو ڈس انفیکٹ کر کے بتا رہی ہے کہ جراثیم سے تحفظ بہت ضروری ہے. آ جاؤ بچوں، آپ سب بچوں کے لیے کولگیٹ کی طرف سے انعام ہیں، گفٹ ہیمپرز ہیں، ایکسپریس کی طرف سے، ایکٹیو فوڈ کی طرف سے گفٹس ہیں. ایکٹیو فوڈ 2 چمچے جب آپ دودھ میں ملاتے ہیں تو آپ کو ایک بہت ہی اچھا انرجی ڈرنک بنا کے مائیں دے سکتی ہیں بچوں کو، جس کے اندر منرلز، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ سب کچھ ہے جو بچوں کی اچھی گروتھ کے لیے ضروری ہے. آ جاؤ بچوں. یہ جی یہ سارے بچے اپنا کچھ ہیں جو پہلا روزہ رکھ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا پہلا روزہ ہے. اچھا، اس سے پہلے نہیں رکھا؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو جناب آپ سب بچوں کے لیے کولگیٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن فار دیئر انر اسٹرینتھ. اپنے دانتوں کو کولگیٹ سے صاف کیجیے. اور یہ جی ہمارے فوٹوگرافر حضرات جو ہیں وہ ایک مسکرا کے جی تصویریں دانت دکھاؤ. دانت یہ جناب یہ سارے بچے کولگیٹ سے اپنے دانت صاف کرتے ہیں، ڈس انفیکٹ رہتے ہیں ڈیٹول کے ساتھ. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حی علی الصلاۃ حی علی حی علی الفلاح حی علی الفلاح
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رمضان